الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین، اما بعد۔ وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دیش واسیوں کو اور اس اجلاس میں حاضر ہوئے تمام ہی علماء اکرام کو اور برادران وطن کو تہہ دل سے یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ریپبلک ڈے 26 جنوری کے نام سے جسے ہم اردو میں یوم جمہوریہ کہتے ہیں، یہ ہمیں آخر کیسے ملا؟ یہ دن، یہ تاریخ ہمیں کیا آسانی سے مل گئی؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی اور طویل تاریخ ہے۔ اگر میں اس تاریخ کو بیان کرنے لگوں تو کئی مہینے گزر جائیں گے۔ میرا عزیز دوستو، یہ 26 جنوری ہمیں کیسے ملا؟ یہ یوم جمہوریہ کا دن ہمیں کیسے ملا؟ میں مختصر انداز میں جنگ آزادی کی تاریخ بیان کرتا ہوں، تب جا کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے اس پیارے ملک میں جب انگریزوں کا سایہ پڑا، ناپاک سایہ پڑا، تو یہ ملک جو سونے کی چڑیا کہلایا کرتی تھی، دھیرے دھیرے غلامی کی زنجیر میں انگریزوں نے اسے جکڑ لیا اور پورے ہندوستان کے رہنے والوں کو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ کر انہیں ستانا اور مصیبت میں تڑپانا شروع کر دیا۔ سب کے ساتھ برا برتاؤ کرنا شروع کر دیا، سب کو غلام بنا کر کے اس ملک میں اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ انگریز آئے تو تھے تجارت کی غرض سے، انگریز آئے تو تھے اپنے کاروبار کو لے کر کے یہاں، لیکن دھیرے دھیرے اس ملک کو ہی اپنا بنانے لگے اور یہاں کے لوگوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ میرا عزیز دوستو، مختصر یہ ہے کہ بہرحال علماء اکرام کی جماعت نے اپنی ایک تحریک چالو کی، اپنے اندر جو ایمان کا جذبہ تھا، اس جذبے کے مطابق، جس کے اندر جتنی ہمت اور جرأت تھی، اس کے مطابق انہوں نے جنگ آزادی کی تحریک چالو کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شیر ہند ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، عبداللہ سندھی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، اس طرح کے چوٹی کے علماء اکرام جنہوں نے جنگ آزادی میں اپنی جان کی قربانی پیش کر دی۔ میرے عزیز دوستو، اس دیش کو آزاد کرانے میں علماء اکرام سولی تک میں لٹک چکے ہیں۔ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے علماء اکرام کو تندور میں تلا جاتا تھا، بھونا جاتا تھا۔ تاریخ پڑھیے، دلی کے چاندنی چوک کے ہر درخت میں علماء اکرام کی لاش لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ اس دیش کی قربانی میں دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی حصہ لیا۔ بھگت سنگھ، نیتا جی سبھاش چندر بوس، بھیم راؤ امبیڈکر، مہاتما گاندھی، ولبھ بھائی پٹیل، جواہر لال نہرو، اس طرح کے کئی غیر مذاہب کے لیڈر اور رہنما بھی شامل تھے۔ بہرحال ہندو مسلمان سب کی جد و جہد مل کر کے دیش کو آزاد کیا گیا۔ ریشمی رومال کی تحریک چلائی گئی، علماء اکرام سولیوں پر لٹک گئے اس دیش کی خاطر، تب جا کر کے اس دیش کو آزادی ملی۔ جب دیش آزاد ہو گیا، انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا، اس دیش کو ایک قانون کی ضرورت پڑتی ہے، ایک آئین اور دستور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی آئین اور دستور کو بنانے کے لیے بابا بھیم راؤ امبیڈکر، ولبھ بھائی پٹیل وغیرہ کو اور علماء اکرام کی رہنمائی میں کئی لوگ جو دانشور تھے، ان لوگوں کے ذریعے ایک قانون، ایک آئین بنایا گیا، جسے سیکولر قانون کہا جاتا ہے، جسے جمہوری قانون کہا جاتا ہے۔ اور اسی قانون کو 26 جنوری سن 1950 عیسوی میں لاگو کیا گیا، اور اسی کے بنا پر ہم سب مل کر کے
یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے مناتے ہیں، اور اس دیش میں جو قربانیاں پیش کیے ہیں، علماء اکرام نے جو قربانیاں پیش کی ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حسین احمد مدنی، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ سندھی، اشفاق اللہ خان، ولبھ بھائی پٹیل، بھیم راؤ امبیڈکر، نیتا سبھاش چندر بوس، بھگت سنگھ اور مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، اس طرح سے جتنے بھی عظیم رہنما اور لیڈر جو غیر مذاہب کے بھی تھے اور ہمارے مذاہب کے بھی تھے، جن جن لوگوں نے اس دیش کے خاطر قربانیاں پیش کی ہے، انہیں ہم آج کے دن خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہی ہمارے آج کے دن کا منانے کا مقصد اور آج کے دن خوشی منانے کی وجہ بنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیوں ہم سب ریپبلک ڈے، یوم جمہوریہ، 26 جنوری گنتنتر دیوس کے نام سے یہ جشن اور یہ خوشی کیوں مناتے ہیں۔ میں آخر میں اپنے تمام دیش واسیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں چند لائنوں کے ذریعے کہ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا، یہ ہم سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ اور سیاست کی باتیں تو اہل سیاست ہی جانے، سیاست کی باتیں تو اہل سیاست ہی جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔